فرمایا ہر ابن آدم کا جو کام ہے، جو عمل ہے نیک، اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ الحسنۃ بعشر امثالها، اللہ رب العزت نیکی ایک کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ الی 700 ضعف، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا جو ہے وہ نیکی کو بڑھا دیتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اب دیکھیں کیسا عمل ہے، بندے نے جہاد کیا، رب فرماتا ہے اے فرشتوں اس کا اکاؤنٹ کھولو، اتنا ثواب لکھ دو۔ وہ نماز پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں اس کے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں داخل کر دو۔ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، رب فرماتا ہے اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، اس کے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں داخل کر دو۔ نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، حج کیا، صدقہ خیرات کیا، اللہ فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جاؤ۔ اب بندہ روزہ رکھتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مالک کیا ثواب لکھے اس کے نامہ اعمال میں؟ رب فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال کو بند کر دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک کیا ماجرا ہے؟ نماز پڑھی ثواب لکھ دیا، زکوٰۃ ادا کی ثواب لکھ دیا، جہاد کیا ثواب لکھ دیا، حج کیا ثواب لکھ دیا، اب روزہ آیا تو نامہ اعمال کیوں بند کروا دیا؟ فرمایا میرے فرشتوں اس کے روزہ رکھنے کا ثواب ہی اتنا ہے کہ تم لکھ ہی نہیں سکتے۔ فرمایا اس کے روزہ رکھنے کا ثواب ہی اتنا زیادہ ہے کہ تم لکھ نہیں سکتے۔ اور فرمایا کہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، فرمایا کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سارے عمل انسان کے جو ہے وہ کرتا ہے، اس پر ثواب مل جاتا ہے، اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے۔ بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے۔ بندہ حج کرتا ہے، حج کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے۔ بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے جنت تو ملتی ہی ملنی ہے، ساتھ جنت والا بھی مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ بندے کو رب تعالیٰ مل جاتا ہے، رب کا دیدار مل جاتا ہے، رب کی ملاقات مل جاتی ہے، یہ ایسا عمل ہے۔ اور فرمایا کہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ کیوں؟ پہلے لوگ بھی جو ہے وہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کے نام کی نیازیں بانٹتے تھے، لیکن کسی بھی غیر جو ہے وہ مسلمان نے، کسی مشرک نے کسی بت کے نام پر روزہ نہیں رکھا تھا کہ کسی بت کو راضی کرنے کے لیے وہ سارا دن بھوکا رہے۔ اور میں نہیں، ایسا نہیں ہے، روزہ صرف رب کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو صرف اور صرف رب کے لیے کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے، فرمایا رب کھانے پینے سے پاک ہے، رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، رب ان ساری چیزوں سے ممتاز ہے۔ تو جب بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو رب کی اس صفت سے اس کی مناسبت ہو جاتی ہے۔ جب اس صفت سے مناسبت ہوتی ہے تو رب فرماتا ہے میں کھانے پینے سے پاک تھا، میرے بندے کچھ وقت کے لیے تو بھی کھانے پینے سے پاک ہو گیا، میری صفت کے ساتھ تیری مناسبت ہوگی۔ فرمایا اسی لیے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی عطا کروں گا۔